ایک نا میں آپ لوگ سے ایک بڑی مزیدار آج ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے، ٹاپک سے ہٹ کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ٹاپک سے ریلیٹڈ اس لیے ہے، میں ابھی پچھلے دنوں ایک مجھے کوئی اسٹامپ پیپر چاہیے تھا، تو کسی کے پاس گیا، دکان والے کے پاس، اس سے میں نے کہا یار مجھے اسٹامپ پیپر چاہیے، 100 روپے کا اسٹامپ چاہیے تھا۔ اس نے مجھے کہا جی 500 روپے، تو میں نے اس سے کہا یار اور ٹائپنگ کے، کہا 300 ٹائپنگ کے ہوں گے۔ میں نے کہا یار تھوڑا سا رحم کرو، 100 روپے کا اسٹامپ پیپر ہے، 500 روپے ہے، چلو تم 200 لے لو، 300 لے لو۔ کہنے لگا جی 40,000 کی رشوت دے کر لایا ہوں، 40,000 روپے کی، آپ کو کیا پتا آپ تو۔ میں نے کہا یار 40,000 کی رشوت دے کر لائے ہو، آپ نے رشوت دی ہے تو رشوت لی ہے نا کسی نے، لینے والے نے۔ کہنے لگا آپ چھوڑے نا یار، کون سی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتا اس نے میز رکھی ہوئی دروازے کے آگے، جو پیسے دیتا تھا صرف اس کو انٹری ملتی تھی کاغذوں کے لیے۔ تو میں نے کہا یار آپ اگر نہ دو گے تو کیا وہ رشوت لے سکے گا؟ اس نے تو اپنی ڈیوٹی دینی دینی ہے، اس نے کاغذ دینے ہی دینے ہیں۔ اگر سب لوگ آپ طے کر لو کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو وہ آپ کے خلاف کوئی جا سکتا ہے؟ اور بھائی جائیں یار، کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کہا یار اچھا، میں کہا یار آپ کو پتہ ہے، میں نے پھر سورہ اعراف کا اس کو بتایا جو میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں، اگر اتنی کا کہ جی شیطان نے جو کہا کہ اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا، تو میں نے کہا یہ شیطانی راستہ ہے جس پہ ہم بلیمنگ کرتے ہیں، کہ ہاں الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تم نے کیا ہے، میرا قصور کوئی نہیں ہے، میرا کیا قصور ہے، میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے کہنے لگا او بھائی آپ کو دین کا پتہ بھی ہے؟ میں نے کہا جی آپ بتا دیں۔ یہ کہتا ہے مجھے اتنا دین نہیں آتا، لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی نہیں آپ مجھے بتائیے، میں نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا، شیطان تو نے ان کو بہکانا ہے، تیرا کام ہے ان کو بہکانا، اور میں نے سب کو معاف کر دیا ہوا ہے، تو میری طرف سب معاف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی جب اس نے بہکانا ہے تو ہم نے تو غلطی کرنی ہے، تو پھر آپ کس چیز کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو جب اللہ نے معاف کرنا ہے اس نے تو پہلے ہی معاف کر دیا ہمیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں حیران رہ گیا کہ یہ ایک طبقے کی سوچ ہے، یہ ہمارے بہت بڑے ایک طبقے کی سوچ ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے کہ یار میرا کیا قصور ہے، اگر میں غلط کام کر رہا ہوں، میں غلط کاری میں پڑ گیا ہوں، میں فحش فلموں میں یا سیکشل پلیجرز میں پڑ گیا ہوں، تو یار یہ تو مجھے معافی مل ہی جانی ہے۔ اگین یہ ایک اور مائنڈ سیٹ ہے جو ان چیزوں کو ہوا دیتا ہے۔ سو ہمارے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم وکٹم مائنڈ سیٹ سے ٹیکنگ چارج مائنڈ سیٹ کی طرف آئیں۔ کوئی بھی ایڈکشن آپ نے چھوڑنی ہو، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ٹیک چارج آف یور ایکشنز، اسٹاپ بینگ اے وکٹم۔ آپ جب تک وکٹم بننا نہیں چھوڑیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ سو اس لیے یہاں پر یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کو میں آپ سے سامنے کرنا چاہ رہا تھا، اور یہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں ہمارے بچوں کو، آپ اس کو ایڈکشن کو چھوڑ دیجئے، آگے چلیں، ہمارے معاشرے میں چلیں، ہمارے بچوں کو خراب کرتا ہے۔ کیسے؟ بچے کی پیدائش پہ 2 سال عمر کم کروا دیجیے ہم نے، کیوں؟ وہ جی زندگی میں آگے سرکاری نوکری مل جائے گی۔ ابے یار 2 سال کم کرا کے آپ جس بچے کو گھٹی جھوٹ کی پلا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گھٹی دیا کرتے تھے، آپ اس گھٹی میں جھوٹ ڈال کے پلا رہے ہیں اس کو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، میرا بچہ غلط کام کیوں کرتا ہے؟ آپ نے تو اس کو پیدائش سے ہی جھوٹ سکھایا ہے۔ پھر آپ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہیں، گاڑی میں بٹھاتے ہیں، غلط یو ٹرن لیتے ہیں، سگنل توڑتے ہیں، وہ بچہ سب دیکھ رہا ہے۔ بچے یہ نہیں کرتے جو وہ سنتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ سو اس سب کے باوجود پھر آپ خود غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جہاں ماں باپ کو کرتے ہوئے بچوں نے پکڑا ہے، اور جب بچوں نے ماں باپ کو پکڑ لیا تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یار یہ جو ماں باپ کر رہے ہوں گے نا یقیناً یہ کوئی اچھا ہی کام ہے، اور بچے پھر اس کام میں لگ گئے۔ بہت ساری مثالیں میرے پاس ایسی موجود ہیں۔ سو آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے نا، وہ یہ ہے، آپ موٹر سائیکل بچے کو دے دیتے ہیں 10 سال کی عمر میں، گاڑی دے دیتے ہیں 8 سال کی عمر میں۔ میں جانتا ہوں ایک صاحب کو، ان کے 2 بچے، ایک 8 سال کا ایک 10 سال کا، وہ گاڑی چلائی پھرتے ہیں۔ موٹر سائیکل تو ہر کوئی چلا رہا ہے۔ ایک بچے کے ساتھ بڑا مزیدار واقعہ ہوا میرے ساتھ، مزیدار تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ میں ہماری سوسائٹی میں سوئمنگ پول تھا، وہاں سوئمنگ کر رہے تھے ہم، تو بچہ بائک پہ آیا، چھوٹا بچہ تھا 12 سال کا۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے بائک چلانا غلط بات ہے، آپ کی ایج میں آپ کو چلانا چاہیے؟ مجھے کہتا ہے او ہاں جی ٹھیک ہے نا، وہ میرے فادر نہیں ہوتے گھر پہ تو ٹائم نہیں ہوتا، سامان لانے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے۔ میں کہا بیٹا سائیکل رکھ لیں۔ سائیکل پہ کون جائے جی، سائیکل ہو گیا اچھا۔ تو میں کہا بیٹا کہ آپ کو پولیس والا پکڑے۔ اب آپ سوچیے یہ ایک عام آرڈنری بچہ ہے جس کا کوئی باپ بھی پولیس میں نہیں ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟
تو پولیس والے کی اتنی ہمت، مجھے ہاتھ لگائے 2 پیسے منہ پہ پھینکوں گا اس کے۔ اب آپ سوچئے جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو کیا یہ فرعونیت نہیں کرے گا؟ کیا سکھا رہے ہیں ہم اس بچے کو؟ کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کو کہا ہے کہ پیسے دے کے رشوت دینا اور پولیس والے سے جان چھڑا لینا۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ کون سی مجبوری ہے؟ ایڈکٹس بھی یہی کہتے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ کون سی مجبوری ہے جو آپ کو اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کرنے کے اوپر لگا رہی ہے؟ کون سی مجبوری ہے جو آپ سے یہ غلط کام کروا رہی ہے؟ کون سی مجبوری ہے جو کہتی ہے یار اتنا سا پیٹرول بچاؤ؟ میں آج آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو پیٹرول بچانے کے چکر میں یو ٹرن غلط لیتے ہیں، آپ جو پیٹرول بچانے کے چکر میں ریڈ لائٹ توڑتے ہیں، جو ون وے توڑ کے جاتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں آپ اپنے لیے پیٹرول بھی زیادہ لگاتے ہیں، سٹریس بھی زیادہ لگاتے ہیں، ٹینشن میں بھی رہتے ہیں، کوئی ادھر سے نہ مار جائے، کوئی ادھر سے نہ مار جائے، بیماریاں اپنے لیے پیدا کرتے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے کبھی اس کو بھی استعمال کریں، اللہ نے یہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ آپ 100 روپے کا پیٹرول، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں غریب قوم ہے ہم، 100 روپے کا پیٹرول 100 دفعہ جا کے ڈلوائیں گے، 1000 روپے کا ایک دفعہ نہیں ڈلوائیں گے، اور یہ جانتے ہیں کہ وہ 100 روپے کا جو پیٹرول 100 دفعہ جانا ہے اس میں ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، اس میں پیسہ بھی ویسٹ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ آپ ویلیو نہیں کر رہے، ٹائم آپ کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا، پیسے کی آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، انسانیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے آپ یہ سب کام کر رہے ہیں، اور پھر ہم بڑے مزے سے کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے۔ شیطان نے بھی کہا تھا میری مجبوری ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میری مجبوری ہے۔ دنیا کا پہلا ریسسٹ ایکٹ کرنے والا جو مخلوق تھی وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، عزازیل تھا، اس نے بھی کہا میری مجبوری ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ایسی کون سی مجبوری ہے بچوں آپ کی؟ یا میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسی کیا مجبوری ہے؟ وہ کیسی مجبوری ہے جو آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کی اجازت دے رہی ہے؟ اور وہ کیسی مجبوری ہے جو آپ کو آپ کو پتہ ہے خود کو کوئی نقصان پہنچانا، یعنی کہ خودکشی حرام قرار دی گئی، اسی طرح خود کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو آپ ایڈکٹس والے کام کرتے ہیں، جو آپ اپنے آپ کو سٹریس دیتے ہیں، یہ حرام ہے، آپ اللہ کی حدود کراس کر رہے ہیں۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، میں ثابت کر سکتا ہوں یہ بات۔ جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اچھائی کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہاں وہ رحمت، وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن آج جب لوگ مجھے یہ کہتے ہیں نا سر ہماری دعاؤں میں اثر ہی نہیں ہے، آپ دعا کریں۔ ابھی میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میرا سیشن تھا ایک مسجد میں، تو وہاں پر ایک بچہ آیا، آگے کہنے لگا قاری صاحب مجھے نا مکھی کاٹ گئی ہے، تو آپ میرے لیے ذرا دعا کر دیں اور یہاں پر وہ دم کر دیں۔ تو قاری صاحب نے کہا بیٹا آپ اپنے لیے سب سے بڑی خود دعا کریں اور آپ خود اپنے آپ پہ دم کریں، اگر آپ نے دم ہی کرنا ہے تو، اور ہم شریف پڑھیں اور دم کر لیں۔ کہنے لگا قاری صاحب ہماری دموں میں، ہماری دعاؤں میں، اور وہ کوئی 16 18 19 20 سال کا لڑکا تھا، ان میں اثر کہاں قاری صاحب؟ ان کاموں کے لیے تو آپ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اثر پہچانتے کیوں نہیں ہے لوگ؟ مجھ سے جب میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اثر ختم ہو گیا ہے، یا ہماری دعائیں اللہ نہیں سنتا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سو کیا ہم نے وہ خود ہی بلند کر لی ہے؟ کیا ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں؟ اور اگر نہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ دعائیں ہماری پلکیں جھپکنے سے پہلے قبول ہو جائیں؟ ہمارے اعمال مجبوری کے اندر چھپ چکے ہیں، ہم ہر ٹافی کو مجبوری کا لبادہ پہنا کے کھا رہے ہیں کہ یار مجبوری ہے، سو مچ سو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ بدل ہی نہیں سکتا۔ کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے، کیسے بدلے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ٹھیک کرے گا، کیا ٹھیک کرے گا؟ وہ بھی یہ کہتے تھے۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، میری یہ بات اکثر لوگوں کو بری لگتی ہے بٹ ہے یہ سچی۔ کفار مکہ میں اور ہم میں صرف ایک فرق ہے، ہم کلمہ گو ہیں، وہ کلمہ گو نہیں تھے، اور وہ ہم سے زیادہ زبان کے سچے تھے، ہم زبان کے بھی جھوٹے ہیں، اعمال کے بھی جھوٹے ہیں۔ سو ہم میں وہ تمام برائیاں بدرجہ اتم موجود ہیں جو کسی بھی امت میں تھیں،
کسی امت میں شعیب علیہ السلام کی امت میں ایک بیماری تھی، لوط علیہ السلام کی امت میں ایک بیماری تھی، نوح علیہ السلام کی امت میں ایک بیماری تھی. ہم میں وہ تمام بیماریاں بدرجہ اتم موجود ہیں، اور پھر بھی اللہ ہمیں معاف کیے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت ہم پہ ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ جانتا ہوں اللہ کے محبوب کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ سٹل سوچئے کہ آپ جن سے نسبت بنا رہے ہیں، جن کی امتی ہونے کا آپ فخر محسوس کر رہے ہیں، آپ ان کو تو مان رہے ہیں، ان کی نہیں مان رہے. آخر کیوں؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آخر کیوں؟